بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم ایل ایل بی کورس کے حوالے سے جو ایک سبجیکٹ ہے اس کا کانٹریکٹ ایکٹ کا، اس میں جو ہم آج کویشچن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ بیلمنٹ کے بارے میں ہے۔ میں نے اس کویشچن کی جو ساری سمری ہے وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لکھ دی ہے تاکہ آپ کو اس کو یاد کرنے میں یا ریوائز کرنے میں جو ہے وہ آسانی رہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اگر کسی اور جگہ پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو یوٹیوب پہ آ کے دیکھیں اور اس کی ڈسکرپشن میں دیکھیں گے تو آپ کو اس کی سمری مل جائے گی۔ یہاں پہ جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ کانٹریکٹ آف بیلمنٹ ہے، اور اس کے اندر ہم جو چیزیں آج دیکھنے جا رہے ہیں اس میں اس کے رائٹس، ڈیوٹیز بیلر کی، بیلی کی، اور اس کی ریووکیشن کیسے ہوتی ہے۔ اس کویشچن کی لینتھ ہم نے اتنی ہی رکھی ہے تاکہ آپ ایگزام میں اگر اس کو ایز اٹ از لکھنا چاہیں تو آپ کے پاس جتنا وقت اویلیبل ہوتا ہے اتنے ہی وقت میں آپ اس کو مکمل کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے جو ہے اس کا انٹروڈکشن ہے، اور اس کے انٹروڈکشن میں ہم جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک ایسا پروسیس جس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ کسی اور کے حوالے کی جائیں، ٹھیک ہے، جس میں پوزیشن جو ہے وہ ایک شخص سے دوسرے شخص کے پاس چلی جاتی ہے، اور اس میں ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور اس میں کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد وہ چیز جو ہے جو اس کا اصل مالک ہوتا ہے اس کے پاس اس کو واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ اس کی مثال جو ہے وہ بڑی سادی سی جو ہے اس میں یوں دی گئی ہے کہ اگر کسی کا کوئی ٹی وی جو ہے وہ خراب ہو جائے اور وہ کسی دکان والے کو دے، تو وہ جو صحیح کرنے والا ہے وہ اس کو جب ٹھیک کر لے گا تو پھر وہ ٹھیک کرنے کے بعد اس کے مالک کو واپس کر دے گا۔ تو اسی طرح یہ ایک قسم کا کانٹریکٹ آف بیلمنٹ ہو سکتا ہے جو مالک اور اس ریپیئر کرنے والے کے درمیان میں ہے۔ ہم اس میں جو چیز سب سے پہلے دیکھتے ہیں وہ اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے کہ ہم بیلمنٹ کا جو میننگ ہے وہ کیا ہے۔ تو پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک فرانسیسی لفظ جو ہے اس سے نکلا ہے، بیلر، جو کہ ایک فرینچ ورڈ ہے، اور اس کا معنی ہے ڈلیور کرنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ کے سامنے اس وقت جو اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہے کہ یہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو جو ہے ڈلیوری آف گڈس، یعنی جو کچھ چیزیں ہیں وہ ایک شخص سے دوسرے کی طرف جا رہی ہیں کسی خاص مقصد کے لیے، ایک معاہدے کے تحت، تاکہ پھر اس کے بعد وہ چیزیں جو ہیں دوبارہ واپس کر دی جائیں اصل مالک کو جب اس کا مقصد مکمل ہو جائے۔ تو یہ بیلمنٹ کی ڈیفینیشن ہے۔ باقی جو اس میں آپ کے سامنے جو اسکرین پہ ہے وہ اس کی انگلش میں نے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تاکہ آپ اس کو نوٹ ڈاؤن اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ بعد میں جو ہم اس کی کائنڈس دیکھتے ہیں، اس میں کچھ بیلمنٹ ہے فار دی بینیفٹ آف بیلر، اور کچھ ہے بینیفٹ فار دا بیلی۔ بیلی وہ ہوتا ہے جس کو گڈس ریسیو ہو رہی ہوتی ہیں، اور بیلر جو ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے اس کو بیلر کہتے ہیں۔ یہاں پہ جو پہلی چیز ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بیلر جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کے اوپر جو ہے وہ کچھ چیزیں بیلی کے حوالے کرتا ہے، جبکہ جو بیلی ہے وہ کسی قسم کے نقصان جو کنڈیشن ہے اس کا وہ ذمہ دار نہیں ہوتا۔ اور دوسرے میں جو بیلمنٹ فار دا بینیفٹ آف بیلی ہے، اس میں بیلی جو ہے وہ پوزیشن آف گڈس لیتا ہے اپنی ذمہ داری پہ۔ The bailor gets nothing but the bailey is rewarded by the possession of the goods۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ بیلی کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اس میں جو تھرڈ اس کی چیز ہے اس میں میوچل بینیفٹ ہے، یعنی دونوں کا آپس میں فائدہ۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے اپنی کوئی گاڑی کسی کو ریپیئر کرنے کے لیے دی، تو اس نے ریپیئر کرنے کے بدلے اس سے اپنی کوئی جو اجرت ہے وہ چارج کر لی کہ جی میرا جو بل ہے یا میرے چارجز آپ کی گاڑی کو ٹھیک کرنے کے اتنے تھے۔ تو اس میں دونوں کو یہ فائدہ ہوا کہ جو میوچل بینیفٹ تھا کہ جس کی گاڑی تھی، جو مالک تھا اس کی گاڑی ٹھیک ہو گئی،
اور جس نے گاڑی ٹھیک کی تھی اس کو اس کے عوض میں کچھ رقم مل گئی، تو یہ بیلمنٹ ہے فار دا میوچل بینیفٹ۔ اس کے بعد اس میں ہم یہ دیکھ لیں کہ دو فریقین جو ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں بیلمنٹ کے اندر۔ تو جو پارٹیز آف دا کانٹریکٹ آف بیلمنٹ، ٹھیک ہے، اس میں ایک بیلر ہے جس نے گڈس جو ہیں وہ ڈلیور کرنی ہے، اور دوسری پارٹی بیلی ہے جس نے وہ گڈس ریسیو کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے مختصر سی ڈیفینیشن جو ہے وہ اس میں لکھ دینی ہے اپنے، جس وقت آپ اس کو کوشچن کو اٹیمپٹ کریں۔ یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے اور کافی دفعہ ریپیٹ ہوا ہوا ہے۔ اس میں اس کے کچھ کانٹریکٹ آف بیلمنٹ کے اسینشلز ہوتے ہیں، وہ جو آپ کے سامنے اس وقت سب سے پہلی بات جو ہے وہ کانٹریکٹ ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ایک معاہدہ ہے، اور بنا معاہدے کے کوئی چیز جو ہے وہ ہم بیلمنٹ اس کو نہیں کہہ سکتے۔ دوسری بات ہے موویبل پراپرٹی کا ہونا۔ اب اس کے اندر ایک پراپرٹی جو ہے وہ ایک شخص سے دوسرے شخص کے پاس جا رہی ہے، جس میں ممکنہ طور پہ جو ہے وہ لوکیشن ایک کی تبدیل ہو رہی ہے اس پراپرٹی کی، اور وہ پراپرٹی ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن پہ جا رہی ہے۔ پھر اس میں جو ڈلیوری آف گڈس ہیں اس میں خاص طور پہ جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ جو گڈس ڈلیور کی جاتی ہیں وہ کسی خاص مقصد کے لیے جو ہے ان کو ڈلیور کیا جاتا ہے۔ تیسری اہم بات جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جو پوزیشن ہوتا ہے وہ بیلر سے بیلی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کو ہیڈنگ بھی نظر آ رہی ہے اور اس کے نیچے ہم نے وہ مینشن کر دیا، لیکن پوزیشن کا مطلب ملکیت نہیں ہوتا۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ جس کے پاس گڈس جا رہی ہیں وہ مالک نہیں بن جاتا، بلکہ وہ بیلی ہی رہتا ہے، لیکن اس کے پاس اس کی جو آپ اس کو کہیں کہ قبضہ جو ہے وہ ایک شخص سے دوسرے شخص یا ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن پہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ چوتھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسپیسیفک پرپز جو اس وقت ہیڈنگ ہے آپ کے سامنے نظر آ رہی، کہ اس میں جو چیزیں ڈلیور کی جا رہی ہوتی ہیں ان کو کسی خاص مقصد کے لیے ڈلیور کیا جا رہا ہے۔ پانچویں وہی چیز ہے کہ اونرشپ تبدیل نہیں ہوتی، اس کے اندر صرف پوزیشن تبدیل ہوتی ہے، اونرشپ جو ہے ملکیت جس کو کہتے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ اس میں جو پارٹیز ہیں اس معاہدے کے تحت اگر آپ دیکھیں تو ایک پارٹی کو بیلر کہتے ہیں اور دوسری پارٹی کو بیلی کہتے ہیں۔ پھر اس میں جو ایک اسینشل اس کا ریٹرنیبل کا ہے کہ وہ جو بھی کوئی چیز جو ہے جس کی پوزیشن تبدیل ہوئی ہے وہ ایک شخص سے دوسری شخص کی طرف گئی ہے، وہ اپنے خاص مقصد کو پورا کرنے کے بعد واپس اپنے اصل مالک کے پاس آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک اس کا ریٹرنیبل ہونا جو ہے یہ اس کا ایک اسینشل ہے۔ بیلی کے کچھ فرائض ہیں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کوئی ڈیوٹیز ہیں، کہ مثال کے طور پہ اس نے ان چیزوں کا جو ہے وہ اس کی نگہبانی کرنی ہے، خیال رکھنا ہے ان چیزوں کا، مطلب ان کو خراب نہیں کرنا۔ چیزیں جو ہیں اس کے پاس ان کو وہ رسپانسبل ہے، ذمہ دار ہے کہ وہ ان کو واپس کر دے۔ وہ ان کو نہ صرف واپس کرے بلکہ مناسب وقت کے اوپر واپس کرے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اور ریٹرن آف پروفٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ بیلی از رسپانسبل ٹو ریٹرن دا پروفٹ ٹو بیلر۔ فار ایگزامپل، اب یہاں پر اس نے جو چیز مثال کے طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ ایک کوئی کاؤ جو ہے اس نے ایک بچڑے کو جنم دیا، اب وہ جو کاؤ تھی وہ بیلی کے پاس تھی، لہٰذا بیلی اس ذمہ دار ہے کہ نہ صرف وہ کاؤ یعنی جو بھینس ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کا جو کاف ہے، جو بچڑا جو ہے وہ بھی اس بیلر کو واپس کرے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس کو کہے کہ جی آپ نے بھینس دی تھی تو آپ بھینس ہی واپس لے لیں، لیکن اگر اس بھینس نے بیلی کی پوزیشن کے اندر اگر ایک بچڑے کو جنم دیا تو اس کو پھر وہ چیز بھی اس کو اس طرح واپس کرنی پڑے گی۔ پھر جو وہ چیز ہے اس کا صحیح استعمال کرنا یہ بھی اس کی ڈیوٹی ہے، اور یہ بھی اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس اپنے بیلر کی چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ کسی اور چیزوں کو وہ مکس اپ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی ہیڈنگ جو تھی یہاں پہ ہم نے دیکھ لی، اور یہاں پہ پھر اس کے کچھ رائٹس بھی ہیں بیلی کے۔ یہاں پر رائٹس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس دوران بیلی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کو وہ اپنا نقصان پورا کرنے کے لیے بیلر کو کہے گا کہ آپ میرا نقصان پورا کریں۔ کمپنسیشن سے مراد یہ ہے کہ وہ جو بھی چیز کوئی لاس ہوا ہے اس کی کوئی جو بھی اس پرپز کو مکمل کرتے وقت اگر کوئی چیز جو ہے اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے تو بیلر جو ہے وہ اس کو کمپنسیٹ کرے گا۔ پھر کچھ اگر اس میں اخراجات آئے ہیں بیلی کے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تو بیلی جو ہے وہ بیلر سے اپنے وہ اخراجات جو ہیں وہ لے گا، یعنی ریکوری آف ایکسپینسز۔ رائٹ ٹو پوزیشن، اس میں یہ ہے کہ بیلی کا یہ رائٹ ہے کہ وہ چیزوں کو اپنی قبضے میں رکھے، ٹھیک ہے، وہ لافلی جو ہے اس کو چارج کر سکتا ہے۔ بہرحال اس میں ایک یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، اور دوسرا کہ ان کی سیکورٹی کا کہ جو چیزیں اس کی دی گئی ہیں ان کی حفاظت جو ہے وہ کرے۔ لاسٹ میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ he has the right to bring an action against that party if third person wrongfully deprived the bailee from the use of goods billed to him۔ اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ جب ایک دفعہ بیلر نے بیلی کو کچھ چیز دے دی اور اس کے قبضے سے کسی نے ان لافلی جو تھا وہ چیز حاصل کر لی تو بیلی کا یہ رائٹ بنتا ہے، حق بنتا ہے کہ وہ اس شخص سے اپنی اس چیز کی جو قبضہ ہے وہ واپس لے۔ رائٹ آف ویج میں جو ہے یہاں پہ ویج سے یہ مراد ہے کہ کوئی لافل چارجز جو ہیں وہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ ان سے وہ اپنا جو کانٹریکٹ آف بیلمنٹ ہے اس کے اگینسٹ اپنا جو ویج اس کی بنتی ہے وہ اس کی ویج لے۔ کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن سے یہ بیلمنٹ کا معاہدہ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، جس میں پہلی چیز ایکسپائری آف ٹائم ہے، یعنی جو مقرر کردہ وقت تھا وہ مکمل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب بیلمنٹ کا جو معاہدہ ہے وہ اس وقت ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیلمنٹ کا معاہدہ اس وقت بھی ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے جب اس کا پرپز یا مقصد جو تھا وہ اس کا پورا ہو گیا، اور تیسری چیز اگر وہ کوئی ان آتھورائز یوز کر رہا ہے اس چیز کا تو بھی یہ چیز ٹرمینیٹ ہو جائے گی، یا پھر ان فریقین میں سے دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو بھی ہو جائے گی، اور اگر بیلر جو ہے وہ اس معاہدے کو ختم کر دے یعنی ٹرمینیٹ کر دے تو وہ ٹرمینیٹ کرنے کی صورت میں بھی جو معاہدہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے کہ ڈسٹرکشن آف سبجیکٹ میٹر، یعنی جس چیز کے بارے میں بیلمنٹ کا معاہدہ کیا گیا تھا وہ سبجیکٹ میٹر ہی ڈسٹروائے ہو گیا، ختم ہو گیا، لہٰذا آخر میں اس کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک انٹینشنل ٹرانسفر ہے۔ انٹینشنل کا مطلب ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے کسی چیز کو ٹرانسفر کرنا، اور وہ جو قبضہ ہے چیزوں کا وہ اونر سے کسی اور شخص کو ایک معاہدے کے تحت کسی خاص وقت کے لیے اور کسی خاص مقصد کے لیے جو ہے وہ دیا جائے تو ہم اس کو بیلمنٹ کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ آپ کی کوئی بھی کیوری ہوئے تو آپ اس کے بارے میں کومنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اپنے گرد و دماغ اور اپنے چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔